بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی زدنی علما۔ فارسی قواعد و انشاء کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے افعال وجوبی۔ افعال وجوبی ہے کیا؟ یعنی وہ فعل جو وجوب کے لیے آتے ہوں۔ افعال وجوبی کا مطلب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، سنیں۔ ایسا فعل جس میں مجبوری اور دباؤ کا اظہار ہو۔ افعال وجوبی کسے کہتے ہیں؟ ایسا فعل جس میں مجبوری اور دباؤ کا اظہار ہو۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا، تجھے کہنا پڑے گا، تجھے کہنا پڑے گا، تو یہ افعال وجوبی ہے۔ تجھے کہنا پڑے گا، اس کو فعل وجوبی کہا جاتا ہے۔ انہیں پڑھنا پڑے گا وغیرہ، یہ سب افعال وجوبی ہیں۔ ایسے جملوں کو فارسی میں منتقل کر کے یہ طریقہ ہے کہ پہلے زمانے کے لحاظ سے واجب وصف کے لازم بوت وغیرہ رکھا جائے۔ ان ایسے جملوں کو جب آپ بنانا چاہیں اور پڑھنا چاہیں تو فارسی میں منتقل کر کے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے زمانہ کے لحاظ سے اس میں واجب وصف یا لازم بوت آپ لگا دیں۔ اس کے بعد فعل اصلی مضارع کے شکل میں لائیں۔ جیسے آپ کہیں تجھے کہنا پڑے گا کی فارسی میں بنائیں، برتو واجب است کے بگوئی۔ برتو واجب است، تجھ پر واجب ہے کہ تو کہے، یعنی تجھے کہنا پڑے گا، اس طرح سے بنانا ہے۔ اور مجھے جانا پڑا، اس جملے کو یوں ادا کریں گے، برمن لازم بوت کے روم۔ اس کا اصلی معنی یہ ہوگا، مجھ پر لازم تھا کہ روم میں جاؤں، یعنی مجھ کو جانا پڑا۔ تو انہیں افعال وجوبی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، افعال وجوبی ایسا افعال جس میں مجبوری اور دباؤ کا اظہار ہو۔ اس کے لیے اردو میں کیا آتا ہے، تجھے کہنا پڑے گا، انہیں پڑھنا پڑے گا، ان سب کو افعال وجوبی کہتے ہیں۔ اسے اگر فارسی میں ہم بنانا چاہیں تو فارسی میں بنانے کے لیے یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے زمانے کے لحاظ سے واجب است یا لازم بوت، یہ واجب است یا لازم بوت، یہ دونوں آپ لگا دیں گے تو افعال وجوبی بن جائیں گے۔ تو واجب است یا لازم بوت وغیرہ رکھا جائے، اس کے بعد یعنی واجب است اور لازم بوت کے بعد فعل اصلی مضارع کے شکل میں لگائے جائے۔ یعنی واجب است اور لازم بوت جو ہے، اس کے بعد جو ہے فعل مضارع کی شکل میں، اس کے بعد فعل اصلی یعنی فعل اصلی جو ہوتا ہے وہ مضارع کی شکل میں لائیں گے، ماضی کی شکل میں نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جب ہم افعال وجوبی بنائیں گے تو واجب است یا لازم بوت کے بعد فعل اصلی جو مضارع کا ہوتا ہے، سمجھے؟ تو اگر فعل اصلی مضارع کی شکل میں، یعنی جس طرح سے فعل ہوگا جیسا ہوگا تو اسی کی شکل میں، یعنی اگر متکلم ہے تو اس کی صورت میں فعل مضارع کو لائیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر مخاطب ہے تو اس کی صورت میں فعل مضارع کو لائیں گے، اگر غائب کا ہے تو اس کی صورت میں فعل مضارع کو لائیں گے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ تو اس کے بعد فعل اصلی مضارع کی شکل میں لائے۔ مثلا تجھے کہنا پڑے گا کہ فارسی یوں بنائیں گے، برتو واجب است، تو واجب است کے بعد کیا لگایا آپ نے؟ بگوئی۔ بگوئی یہ اصلی ہے، فعل اصلی مضارع کی شکل میں لگائیں۔ گوید گویند گوئی، اور مجھے جانا پڑا، اس جملے کو یوں ادا کریں گے، برمن لازم بوت، تو لازم بوت کے بعد آپ روم لگائیں ہیں متکلم کے اعتبار سے، یہ فعل اصلی ہے۔ روت روند روی روم، رویت روم۔ تو افعال وجوبی کے مطلب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ افعال وجوبی ان افعال کو کہتے ہیں جس میں مجبوری اور دباؤ کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، تجھے کہنا پڑے گا، انہیں پڑھنا پڑے گا،
اسے فارسی میں اگر ہم بنانا چاہیں اور اس کی ادائیگی کے لیے ہم فارسی میں بولنا چاہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ واجب است یا لازم بوت کے بعد جو ہے فعل اصلی جو مضارع ہوتا ہے تو فعل اصلی مضارع کی شکل میں ہم لائیں گے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر مخاطب ہے تو مخاطب کے اعتبار سے ہم فعل مضارع کا یہ صیغہ لائیں گے. متکلم ہے تو متکلم کا صیغہ ہم لائیں گے وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ بھی آپ نے پڑھا. جیسے اردو میں ترجمہ کرو، برتو واجب است، اس پر واجب ہے کہ روزانہ صبح از قرآن مجید یک پارہ بخوانی، کہ روزانہ صبح قرآن مجید ایک پارہ پڑھے. یعنی کہ یہ تو لفظی معنی ہوا، لیکن اس کو یہ افعال وجوبی ہے تو کیسے کہیں گے؟ یعنی تجھے روزانہ صبح قرآن مجید ایک پارہ پڑھنا پڑے گا. یہ ہوا. ٹھیک ہے. بر مسلمانان واجب است کہ روزانہ نماز پنجگانہ ادا بکنند، مسلمانوں پر واجب ہے کہ روزانہ نماز پنجگانہ ادا کریں. یہ تو لفظی معنی ہوا، لیکن افعال وجوبی کے اعتبار سے آپ اگر ترجمہ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ مسلمانوں کو روزانہ نماز پنجگانہ ادا کرنا پڑے گا. یہ ہوا افعال وجوبی کے اعتبار سے ترجمہ اس کا. ٹھیک ہے. چلیے، جیسے آپ اردو میں دیکھ رہے ہیں فارسی بنا ہوا، یہاں دیکھیں سارے طلبہ کو مسجد میں جانا پڑے گا، افعال وجوبی کے اعتبار سے ترجمہ ہے. لیکن آپ جب بنائیں گے تو یہ اوپر میں فارسی دیکھ رہے ہیں نا، اسی اعتبار سے آپ بنائیں گے. تمہیں پرنسپل کا حکم ماننا پڑے گا، اس کو پڑوسیوں کی عزت کرنی پڑے گی. تو یہ سب افعال وجوبی ہیں. تو میرے خیال سے آپ افعال وجوبی کا مطلب، اس کی تعریف اور اس کو کیسے اردو میں کیسے اس کی ادائیگی ہوگی، فارسی میں اس کے لیے کس طرح سے یہ آتا ہے، ان کے الفاظ آتے ہیں، اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، یہ آپ میرے خیال سے سمجھ گئے ہوں گے.